اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا، وہ ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ دو ایوانی مقننہ ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے۔ تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اور یاد رکھو، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی، چاہے ہمارے صوبے کا ہو چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا ہو۔ پھر کیسے ملک چلے گا؟ جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں، وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، قوم کے لیے اعزاز ہے۔ ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے، معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں، ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا۔ آپ جانتے ہیں میں نے خود اپیل کی کہ حزب اختلاف کو بھی ان دنوں میں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے، اور حزب اقتدار کو بھی ترمیمی بل پر ان دنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تاکہ یکجہتی کا پیغام جائے، تاکہ پاکستان کا اعتماد بحال ہو۔ ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ اختلاف کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، ملک کو بھی سمجھتے ہیں، اور ملک کے مفاد کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملتا ہے، ہمارے حکمرانوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائے۔ امن و امان کیسے بحال کریں، ملک کی معیشت کیسے بحال کریں، ملک کے اندر کے سرمایہ کار اور ملک کے باہر کے سرمایہ کار، ان کا اعتماد کیسے بحال کریں، دوست ممالک کا اعتماد ہم کیسے بحال کریں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے